بارش کی بوندیں ٹوٹے ہوئے شیشے پر گر رہی تھیں۔ شہرین مرسلین کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے قدموں کے پاس ایک کالا آئینہ ہزاروں ٹکڑوں میں بکھرا پڑا تھا۔ سامنے فراز سکندر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور پورا تہخانہ ایک ایسی خوفناک چیخ سے گونج رہا تھا جو کسی انسان کی نہیں لگتی تھی۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، اتنا خاموش کہ دونوں کو اپنی سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ شہرین نے زمین پر پڑے آئینے کے ایک ٹکڑے کی طرف دیکھا اور اس میں اسے ایک سیاہ چہرہ نظر آیا، سیاہ آنکھیں، خوفناک مسکراہٹ۔ ایسا لگا جیسے وہ ہارنے کے باوجود مسکرا رہا ہو، جیسے اسے معلوم ہو کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ شہرین ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن یہ کہانی اس رات شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب 7 دن پہلے شروع ہوا تھا، جب اسے پہلا خواب آیا تھا۔ 7 دن پہلے رات کے 3 بج رہے تھے۔ شہرین اچانک چیخ مار کر اٹھی۔ اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ خواب میں اس نے ایک پرانی حویلی دیکھی تھی، ویران، خوفناک، خاموش۔ حویلی کے دروازے کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، ہوا چیخ رہی تھی، اور وہ نوجوان صرف ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا: مت آنا ورنہ سب کچھ بدل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ شہرین اس کا چہرہ دیکھ پاتی، خواب ختم ہو گیا۔ اگلی رات وہی خواب دوبارہ آیا، لیکن اس بار حویلی پہلے سے زیادہ واضح تھی۔ دروازے زنگ آلود تھے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور نوجوان کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا، ایسا سایہ جسے دیکھتے ہی شہرین کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ تیسری رات خواب مزید آگے بڑھ گیا۔ شہرین پہلی بار حویلی کے دروازے تک پہنچی اور اس نے دیکھا کہ دروازے پر خون سے ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی: 15 اگست۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، کیونکہ آج واقعی 15 اگست تھی۔ شام کو اس کے والد نے اعلان کیا: کل ہم گاؤں جا رہے ہیں، دادا کی پرانی زمین کے کچھ کاغذات دیکھنے ہیں۔ شہرین نے بے دلی سے پوچھا: کون سا گاؤں؟ نام سنتے ہی اس کے ہاتھ سے کپ گر گیا۔ یہ وہی گاؤں تھا جو وہ مسلسل خواب میں دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن جب گاڑی گاؤں میں داخل ہوئی تو شہرین کی سانس رک گئی۔ دور ایک پہاڑی کے قریب وہی حویلی کھڑی تھی، بالکل ویسی جیسی خواب میں تھی۔ ایک ایک اینٹ، ایک ایک دراڑ اور ایک ایک کھڑکی، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اسی شام اس کی ملاقات فراز سے ہوئی، ایک خاموش سا نوجوان، گہری آنکھیں، عجیب سی اداسی، اور جیسے ہی شہرین نے اسے دیکھا اس کے قدم رک گئے۔ یہی وہ شخص تھا، وہی شخص جو خوابوں میں آتا تھا۔ فراز بھی اسے دیکھ کر خاموش ہو گیا، جیسے وہ بھی اسے کہیں دیکھ چکا ہو، جیسے وہ بھی کسی راز میں قید ہو۔ اگلے چند دنوں میں ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی، کبھی دریا کے کنارے، کبھی کھیتوں میں، کبھی گاؤں کی سنسان گلیوں میں۔ شہرین کو محسوس ہونے لگا کہ فراز صرف ایک اجنبی نہیں، اس کے ساتھ کوئی پرانا تعلق ہے، کوئی ایسا تعلق جو اسے یاد نہیں۔ پھر ایک رات خواب بدل گیا۔ اس بار شہرین حویلی کے اندر تھی، لمبا اندھیرا راہداری نما راستہ، دیواروں پر پرانی تصویریں، اور دور سے کسی عورت کے رونے کی آواز۔ پھر اسے ایک دروازہ نظر آیا جس پر صرف ایک نمبر لکھا تھا: 27۔ دروازے کے پیچھے کوئی مسلسل دستک دے رہا تھا، ٹھک ٹھک۔ پھر ایک عورت کی سرگوشی سنائی دی: اس بار دیر مت کرنا۔ شہرین چیخ مار کر جاگ گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے فراز کو سب کچھ بتا دیا۔ فراز خاموشی سے سنتا رہا، پھر اس نے دھیرے سے پوچھا: کمرہ 27؟ شہرین چونک گئی: تمہیں کیسے پتا؟ فراز کا چہرہ زرد پڑ گیا: کیونکہ میں بھی یہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر شہرین کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب یہ محض اتفاق نہیں تھا، کچھ تھا جو ان دونوں کو ایک ہی سمت میں دھکیل رہا تھا۔ اسی رات دونوں نے حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسی ہی بارش جیسی خوابوں میں ہوتی تھی۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا، جیسے حویلی برسوں سے ان کا انتظار کر رہی ہو۔
وہ اندر داخل ہوئے۔ ہر چیز خواب جیسی تھی، راہداری، سیڑھیاں، تصویریں، دیواروں کے نشانات، سب کچھ۔ آخر کار وہ کمرہ نمبر 27 تک پہنچ گئے۔ دروازہ بند تھا مگر اندر سے اب بھی دستک کی آواز آ رہی تھی، ٹھک ٹھک۔ فراز نے پوری طاقت سے دروازہ توڑا، دروازہ کھلا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ کمرہ خالی تھا مگر دیوار پر ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تصویر دیکھتے ہی دونوں کے قدم رک گئے۔ تصویر میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا کھڑے تھے۔ لڑکی بالکل شہرین جیسی تھی اور لڑکا بالکل فراز جیسا۔ تصویر کے نیچے ایک ڈائری بھی رکھی تھی، گرد سے بھری ہوئی، 50 سال پرانی۔ پہلے صفحے پہ لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم واپس آ چکے ہیں۔ ڈائری میں ایک محبت کی کہانی لکھی تھی۔ دو لوگ جو ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے مگر انہیں بار بار ایک ہی خواب آتا تھا، ایک خواب جو انہیں حویلی سے دور رہنے کی وارننگ دیتا تھا۔ انہوں نے خوابوں پر یقین نہیں کیا اور ایک رات حویلی کے تہہ خانے میں اتر گئے۔ اس کے بعد وہ کبھی زندہ واپس نہیں آئے۔ شہرین اور فراز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا، شاید وہی دونوں لوگ دوبارہ پیدا ہوئے تھے اور خواب انہیں واپس اسی جگہ لے آئے تھے۔ اچانک کمرے کی فضا بدل گئی، ہوا برف جیسی ٹھنڈی ہو گئی اور دیوار کے کونے میں ایک سایہ نمودار ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ انسانی شکل اختیار کرنے لگا مگر اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں۔ تم پھر آ گئے ہو؟ وہ آواز گونجی۔ 50 سال بعد بھی؟ سایہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ تبھی ڈائری کا آخری صفحہ خود بخود کھل گیا۔ اس پر ایک جملہ لکھا تھا، نجات کا راستہ تہہ خانے میں ہے۔ دونوں بھاگتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ پیچھے وہ سایہ بھی آ رہا تھا۔ اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں۔ تہہ خانے میں ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ صندوق کھولا گیا، اندر ایک کالا آئینہ رکھا تھا اور ایک خط۔ خط میں لکھا تھا، یہ آئینہ خواب دکھاتا نہیں، خواب بناتا ہے۔ یہ لوگوں کی روحیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب تک یہ سلامت رہے گا کوئی آزاد نہیں ہوگا۔ اچانک شہرین کو اپنے تمام خواب یاد آنے لگے۔ ہر خواب، ہر منظر، ہر اشارہ، سب اسی لمحے تک لانے کے لیے تھا۔ سایہ اب ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی مسکراہٹ خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ تم دوبارہ ہار جاؤ گے، وہ بولا۔ شہرین نے آئینہ اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فراز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، اس بار نہیں۔ اگلے ہی لمحے شہرین نے پوری طاقت سے آئینہ زمین پر دے مارا۔ دھماکہ ہوا، شیشہ ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ سایہ خوفناک چیخ مارتا ہوا غائب ہونے لگا۔ پورا تہہ خانہ لرز اٹھا، دیواریں ہلنے لگیں اور پھر خاموش، مکمل خاموشی۔ اگلی صبح سورج کی روشنی پہلی بار اس حویلی پر عام لگ رہی تھی، جیسے وہاں کبھی کوئی خوف تھا ہی نہیں، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ حویلی سے نکلتے ہوئے فراز نے شہرین کا ہاتھ تھام لیا۔ لگتا ہے اس بار ہماری کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ شہرین مسکرا دی، شاید واقعی نہیں۔ لیکن جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اس کی نظر زمین پر پڑی۔ آئینے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا مٹی میں دبا ہوا تھا۔ وہ جھکی اور جیسے ہی اس نے اس میں اپنا عکس دیکھا، اس کے پیچھے ایک سیاہ چہرہ نمودار ہوا، وہی سیاہ آنکھیں، وہی خوفناک مسکراہٹ اور ایک سرگوشی۔ خواب ابھی